ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو۔ یہ نئی پکا کارڈ ریڈنگ ہے اور ایک طویل عرصے کے بعد میں اس ٹاپک پہ کرنے لگی ہوں، اور وہ ہے آپ کا فیوچر اسپاؤس۔ پاسبلی کون پرسن ہے، کب آ سکتا ہے، کیا کیا باتیں ہوں گی، کہ کس ٹائم کے اوپر ہوں گی، اس طرح کے سارے کوشچنز جو ہیں وہ اس کے اندر ڈیل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ میں اسپیسیفکلی صرف ایک ہی کوشچن یہاں پہ اس کی انٹینشن سیٹ کر رہی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے فیوچر اسپاؤس کے حوالے سے کیا انفارمیشن مل سکتی ہے۔ سو جو بھی انفارمیشن رینڈملی آپ کے سامنے آئے گی وہ میں آپ کو ایکسپلین کرتی چلوں گی۔ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس جتنے بھی سٹونز یا کارڈز یا جو بھی چیزیں آپشنز ہوتی ہیں ان کے اوپر میں الگ الگ ریڈنگ کرتی ہوں، لیکن چونکہ فیوچر اسپاؤس کی ریڈنگ عموماً لمبی ہو جاتی ہے، سو یہاں پہ میں نے یہ 2 سٹونز چوز کیے ہیں۔ ان میں سے میں کسی ایک کے اوپر ریڈنگ کروں گی۔ آپ یہاں پہ ریڈنگ کو روکیں اور یہ بات ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے ان میں سے کون سا سٹون چوز کرنا ہے۔ اگر تو آپ وہی سٹون چوز کر لیتے ہیں جو کہ میں نے چوز کیا ہوا ہے تو یقیناً ریڈنگ یا میسیج آپ کے لیے ہوگا، ادروائز یہ ریڈنگ آپ کے لیے نہیں ہوگی۔ سو یہاں پہ میرے پاس یہ ایک ٹمبلر ہے، یہ پنک کلر کا ہے، آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں پنک کیلسائٹ ہے۔ دوسرا میرے پاس یہ لیپس ہے، لیپس لازولی، اس کا بھی یہ ٹمبلر ہے، ایک کافی بڑا پیس ہے۔ تو ان دونوں سٹونز میں سے آپ کو کسی ایک سٹون کو چوز کرنا ہے۔ میں نے آلریڈی چوز کیا ہوا ہے اور مجھے پتا ہے کہ میں نے کس کے اوپر ریڈنگ کرنی ہے۔ اگر آپ کی اور میری تھاٹ میچ کرتی ہے تو پھر یہ ریڈنگ آپ کے لیے ہوگی، ادروائز یہ ریڈنگ آپ کے لیے نہیں ہوگی۔ سو چاہیں تو آپ یہاں پہ ریڈنگ کو روک لیں اور ڈیسائیڈ کر لیں کہ کون سے سٹون کو آپ نے چوز کرنا ہے۔ آئی ہوپ کہ اب تک آپ کا ڈیسیژن ہو چکا ہوگا۔ میں یہ ریڈنگ کروں گی بلو کلر کے اس پیس کے اوپر جو کہ لیپس لازولی کا ہے، اور ہم وہ لوگ جنہوں نے یہ سٹون چوز کیا ہے میں ان کے لیے یہ ریڈنگ کر رہی ہوں، یا یہ کہہ لیں کہ یہ ریڈنگ جو ہے اس میں میسیج جو ہے وہ پاسبلی آپ لوگوں کے لیے ہوگا۔ دوسرا سٹون میں نے سائڈ پہ کر دیا۔ اچھا، ریڈنگ جو ہے وہ ایز یوزول ہوگی ایک ڈیک کے ساتھ، اور اس میں میں ایک ڈیفرنٹ طرح کا اسپریڈ بناؤں گی اور ہم دیکھیں گے کہ آپ کے لیے کیا انفارمیشن ہے۔ یوزلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کارڈز کو کٹ کرتی ہوں، ڈیک کو کٹ کرتی ہوں اور کارڈز ڈرا کرتی ہوں، لیکن اس ریڈنگ کے اندر میں ایسا نہیں کروں گی، اور جب تک کوئی پہلا کارڈ فلپ آؤٹ نہیں ہوتا تب تک جو ہے میں شفلنگ کنٹینیو کرتی رہوں گی۔ اوکے جی، سو یہاں پہ پہلا کارڈ میرے پاس آ گیا ہے آپ کے لیے، جو کہ ڈیول کا کارڈ ہے۔ اچھا، یہ چیز جو ہے یہ ایک ڈیفیکلٹی کو شو کرتی ہے، اور ایک ایسی ڈیفیکلٹی جو کہ ڈفرینٹ ٹائپ کی ہو سکتی ہے۔ ابھی چونکہ یہ ایک صرف پہلا کارڈ ہے، سو اس کے بارے میں ظاہر بات ہے کارڈ کے حوالے سے ہی انفارمیشن ہوگی۔ یہ بات جاننا کہ آپ کرنٹلی اس سچویشن میں ہیں، یا وہ پاسبل پرسن میل اور فیمیل اس سچویشن میں ہے، یا اوور آل کوئی اس قسم کی کمپلیکیشن بنی ہوئی ہے، تو یہ کچھ بھی جج کرنا جو ہے وہ مشکل ہوگا۔ لیکن ڈیول کا کارڈ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو سچویشن اس ٹائم پہ آپ کے ارد گرد ہے وہ کافی زیادہ ٹف ہو سکتی ہے۔ اس میں بہت زیادہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی لون لیے ہوئے ہیں، پیسوں کی وجہ سے پریشانی ہے، کچھ ہیبٹس اس قسم کی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کے ارد گرد نیگیٹیوٹی اس قسم کی پھیلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا ریلیشن شپ نہیں بن پا رہا، یا نہیں چل پا رہا، یا شادی نہیں ہو پا رہی۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ سیٹرن کی پوزیشن ہو سکتی ہے آپ کے ذائچے کے اندر۔ سیٹرن کی پوزیشن جس کو ہم شنی بولتے ہیں، زحل بولتے ہیں، تو زحل کی، سیٹرن کی، شنی کی پوزیشن ایسی ہو سکتی ہے جو کہ ڈیفیکلٹی کریٹ کر رہی ہے۔
نگیٹیوٹی بھی لاتی ہوئی ہو سکتی ہے, ریسٹرکشن بھی لاتی ہوئی ہو سکتی ہے. اور بعض ایک چھوٹے گروپ میں یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ آپ کو کسی قسم کی نظر لگی ہوئی ہے, کوئی جادو ہے, کوئی بندش کسی قسم کی ہے, جس کی وجہ سے رکاوٹیں جو ہیں وہ ہیں. یہ چونکہ پہلا کارڈ ہے, یہ پاسٹ اور ریسنٹ پاسٹ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. سو ہو سکتا ہے کہ آپ اس سچویشن میں رہے ہیں یا اس میں سے گزر رہے ہیں, دونوں باتیں جو ہیں وہ پاسبل ہیں. اوکے جی, نیکسٹ کارڈ میرے پاس کنگ آف وانڈس کا کارڈ ہے. اگین یہ پرسنالٹی جو ہے یہ آپ کے اسپاؤس کی ہوگی اب, اور ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ جو آپ کے اسپاؤس کی انرجی ہے وہ یہاں سے یا یہ کہہ لیں کہ ان کے پاسٹ میں اس قسم کی سچویشن جو ہے وہ رہی ہے. موسٹ پروبیبلی یہ پرسن جو ہے میل اور فیمیل کریئر ریلیٹڈ, فیملی ریلیٹڈ ایشوز کے اندر جو ہے وہ پھنسا رہا ہے, لیکن اب اس ٹائم کے اوپر کرنٹ انرجیز کے طور پہ کنگ آف وانڈس کا کارڈ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ یہ پرسن جو ہے اب فری ہے یا میچور ہو چکا ہوا ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے ذہنوں میں اس قسم کی باتیں بھی ڈال دیتے ہیں جو کہ ہمارا مائنڈ پلیوٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو کنگ آف وانڈس یہاں پہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ پرسن جو ہے اب ان باتوں سے بھی باہر آ گیا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پرسن جو ہے پاس میں ڈرنکنگ یا سبسٹنس ابیوز میں رہا ہو. ناؤ دے آر کلیئر ایز اے کنگ آف وانڈس. اچھا جی, 5 آف پینٹیکلز کا کارڈ نظر آ رہا ہے. اگین یہ یا تو یہ فائنینشیل ڈیفیکلٹی کو شو کر رہا ہے اور یا پھر ان کی لائف میں کوئی بریک اپ ہوا ہے. جس مسئلے کے اچھا یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے چونکہ یہ ایک میچور ایج کا پرسن میل اور فیمیل ہے کہ ان کا پریویس ریلیشن شپ اس قسم کا تھا جو بہت زیادہ ٹاکسک تھا, اور اس ریلیشن شپ میں یہ بہت برے طریقے سے پھنسے ہوئے تھے, اور اب انہوں نے پھر ہمت کی ہے اور ایونچولی, ابھی نہیں ہوا شاید, ایونچولی جب آپ یہ ریڈنگ دیکھ رہے ہیں تو تب تک یہ بمشکل ابھی اس پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں جہاں پہ یہ مینٹلی اپنے آپ کو فری کر پائے ہیں اس نیگیٹیوٹی سے, لیکن ریلیشن شپ سے پوری طریقے سے باہر آنے کے لیے ابھی ان کو ٹائم ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے, ان کو ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ یہ بہت زیادہ ٹاکسک ہے سچویشن اور آئی شوڈ گیٹ ریڈ آف دس پرسن, لیکن اس میں ٹائم لگے گا ان کو اس ساری صورتحال سے باہر آنے میں. 8 آف پینٹیکلز کا کارڈ ہے. یونیورس جو ہے وہ ان کو بار بار جیسے چیک کر رہی ہے کہ یہ اپنے مائنڈ میں, یہ اپنی انٹینشنز میں کتنے زیادہ کلیئر ہیں اور ہاؤ مچ ایفرٹ دے وانٹ ٹو پٹ ان دس سچویشن جس میں سے یہ گزر رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ڈوئل قسم کی پرابلم میں اس ٹائم پہ ہوں, فائنینشلی بھی, ٹھیک ہے, جو ڈیفیکلٹی میں ہوں جس کو یہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں, کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ریلیشن شپ میں بھی ایک نیگیٹیوٹی فیس کر رہے ہیں جس سے یہ باہر آ رہے ہیں. کچھ جگہوں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے, ویسے تو یہ کنگ آف وانڈس کا کارڈ ہے سو کم ہی چانس ہے اس بات کا, لیکن میں مینشن ضرور کر دوں گی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں نا وہ اس قسم کے ہوں, مطلب یہ شخص جو ہے میل اور فیمیل, ان کے پیرنٹس اس قسم کے ہیں, بہت زیادہ کنٹرولنگ, بہت زیادہ ابیوزیو, اور آہستہ آہستہ یہ پرسن اپنے آپ کو ان جو پرابلمز ہیں جو بھی پیرنٹس کی, ریلیشن شپس کی, کریئر کے حوالے سے, ویسے نیگیٹیوٹی کی, جادو بندش واٹ ایور جو بھی ہو سکتا ہے, تو آہستہ آہستہ یہ پرسن جو ہے یہ اپنے آپ کو اس سے فری کروا رہا ہے. ہیلنگ ہو رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور انہوں نے اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے, لوگوں سے, نیگیٹیوٹی سے الگ کر لیا ہے, کیونکہ ان کو اندازہ ہو چکا ہوا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یا یہ جو سچویشن ہے یہ ہیلدی نہیں ہے, اور آئی شوڈ گیٹ ریڈ آف دس. اور 4 آف سورڈ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ یہ پرسن جو ہے کنٹینیوسلی اپنے اوپر, اپنی ویل بینگ کے اوپر, اپنی ہیلنگ کے اوپر کام کر رہا ہے یا کر رہی ہے. نیا سٹارٹ لینا چاہیں گے یہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایز سون ایز دے ول گیٹ ریڈ آف دس ریلیشن شپ, ٹھیک ہے, یہ نیا سٹارٹ لینا چاہیں گے اور ایک فریڈم کا اور ریلیکسیشن کا احساس جو ہے, بیسیکلی جب بھی ہیلنگ ہوتی ہے اس کے بعد اس بات کا چانس ہوتا ہے کہ پرسن جو ہے وہ کوئی نیا سٹیپ لے سکے, اور یہ ہیلنگ جو ہے ظاہری بات ہے کہ یہ اس صورتحال میں سے باہر آنے کے بعد
جو ہے وہ ایک فیز چلتا ہے ہیلنگ کا، جس کے بعد پھر آپ جو ہے کچھ نیا سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہو، اور پھر یہ پرسن جو ہے ڈیفینیٹلی یہ آپ کی طرف آتا ہوا نظر آ رہا ہے ود پیج آف کپس. اچھا، آن دا ادر ہینڈ آپ یہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں اس پرسن کا. اب آپ کو پتہ تو نہیں ہے کہ یہ پرسن، ابھی ہم اس بارے میں بھی جانیں گے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون ہے یا نہیں ہے، یا یہ آپ کی کلوز سرکل میں ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ جو ہیں وہ کسی کے آنے کا بہت زیادہ انتظار کر رہے ہیں اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی آئے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، ود اے ریلیشن شپ آفر، جو کہ فلرٹ نہ ہو، جو کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے. اس سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کے بھی شاید کوئی پریویس ریلیشن شپس جو ہیں نا وہ کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں رہے ہیں، تو اس لیے آپ کی بھی اس ٹائم پہ ریکوائرمنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جس نے بھی آنا ہے سوچ سمجھ کے اسٹیبلٹی لے کر آئے. اس قسم کی جو سنیکی قسم کے رویے ہوتے ہیں، فلرٹیشیس قسم کے رویے ہوتے ہیں، یو آر ناٹ انٹرسٹڈ ان اینی سچ تھنگ. یہی وجہ ہے کہ آپ نے ان کی اس بیہیویئر کے طرف سے اپنا منہ جو ہے نا وہ موڑ لیا ہوا ہے، آپ نے اپنی ڈائریکشن چینج کر لی ہوئی ہے. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں پرسنالٹی ٹائپ کے اوپر. ابھی میں یہ بھی کوشچن جو ہے وہ ڈرا کروں گی کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ پرسن کون ہے، یا آپ نے کبھی ان سے ملاقات ابھی تک ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے سرکل میں تو ہوتے ہیں، یا ہماری کبھی نہ کبھی ان سے ہیلو ہائے سلام دعا تو ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ پرسن جو ہے نا ایونچولی ہمارے سامنے آئے گا ایز اے پرپوزل. تو یہاں پہ جو پرسنالٹی کے لیے کارڈ آیا ہوا ہے وہ بیسیکلی کنگ آف وانڈس کا کارڈ آیا ہوا ہے. فائر سائن ہونے کا چانس ہو سکتا ہے، جس میں ایریز، لیو اور سیجیٹیریس ہو سکتا ہے. بہت زیادہ چانس جو ہے وہ لیو کے ہونے کا ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ وہ پرسن ہے جس نے میچور ایج میں یہ پرسن ہوگا 40 کے آس پاس، اور اگر یہ ایج ان کی 40 نہیں ہے تو زندگی نے ان کو اتنے تجربے کروائے ہوئے ہیں کہ یہ مینٹلی بہت زیادہ میچور ہو چکے ہوئے ہیں. اچھا، پھر یہ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ان لائف نے ان کو اتنا زیادہ ٹف ٹائم دیا ہے کہ اب یہ اس پوزیشن میں ہیں کہ جہاں پہ آپ کو کلیئرلی پتہ ہوتا ہے کہ واٹ ایگزیکٹلی یو وانٹ ان یور لائف اینڈ ہاؤ یو کین گیٹ دیٹ تھنگ اور پرسن. اس طرح سے یہ جو کنگ آف وانڈز ہوتے ہیں یہ ڈیلے نہیں کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے ہیں کہ بھئی اچھا دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں اب یہ کام کر لیں، اب اس کو منا لیں، پھر ہم ریلیشن شپ میں جائیں گے، یا پھر ہم اپنا یہ اسپیسیفک ٹاسک جو ہے وہ کریں گے. نہیں، یہ ایسا نہیں کرتے. اس کنگ آف وانڈز کو ایز سون ایز پاسبل یہ سمجھ لگ گئی کہ آپ وہ رائٹ پرسن ہیں جن کو انہیں اپروچ کرنا ہے. یہ وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم یہ آپ کو اپروچ کریں گے. سیکنڈلی، یہ بالکل بات کو چھپاتے نہیں ہیں یا فیلنگز کو چھپاتے نہیں ہیں. جو بھی ہوتا ہے کلیئرلی یہ آپ کو بتائیں گے، اور ایک ان کی جو کمیونیکیشن سکل ہے نا وہ بہت اچھی ہوتی ہے. کچھ بھی یہ ہائیڈ نہیں کرتے ہیں، ایکسپیرینس ان کے پاس ہوتا ہے، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو پہلا قدم اٹھانے کے طرف جو ہے نا جن کا رجحان ہوتا ہے. مطلب یہ چاہتے ہیں کہ یہ انیشیٹ کریں چیزوں کو، یہ لیڈ کریں، چاہے یہ ریلیشن شپ ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو یہ لیڈر ہونا چاہتے ہیں اور یہ لیڈ کرنا چاہتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی جب یہ آپ کے پاس جو ٹائم پیریڈ یہاں پہ بنے گا تو اس بات کا چانس ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں بالکل اور آپ کو کلیئرلی بتائیں. اب ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ اس بات کے اوپر کہ یہ کیا ٹائم پیریڈ ہو سکتا ہے جس میں یہ پرسن جو ہے وہ آپ کو اپروچ کر سکتا ہے. یہ جب بھی آپ یہ ریڈنگ دیکھیں گے ارلی نیکسٹ ایئر کا ٹائم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو فیبرری اور جنوری اور فیبرری کا ٹائم ہوتا ہے. اس کے علاوہ جب بھی آپ یہ ریڈنگ دیکھیں گے تو اس کے بعد تقریباً آپ یہ سمجھ لیں 1.5 ایئر کا بھی ڈیوریشن ہو سکتا ہے، دوسرا جو ٹائم پیریڈ میں کہوں گی. اس کے علاوہ جب بھی آپ یہ ریڈنگ دیکھیں گے تو 1 منتھ کا بھی ٹائم جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے جو کہ آپ کو یہ اپروچ کریں اور آپ کے پاس جو ہے نا وہ آنا چاہیں. تو یہ 3 طرح کے ٹائمز جو ہے نا، ایک لانگسٹ ٹائم جو ہے نا وہ 1.5 ایئر کا ہو سکتا ہے. جب بھی آپ یہ ریڈنگ دیکھیں اس کے بعد جب بھی جنوری فیبرری آئے تو بھی یہ ٹائم پیریڈ ہو سکتا ہے، یا نیئرسٹ پاسبل ٹائم جو ہے نا وہ یہ ہوگا کہ آپ کو 4 ویکس جو ہے وہ ویٹ کرنا پڑے گا.
اچھا جی، اب آ جاتے ہیں اس بات کی طرف جو کہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ کیا آپ اس پرسن سے مل چکے ہیں؟ یہ جو کنگ آف وانڈز یہاں پہ شو ہو رہا ہے، تو کیا آپ اس پرسن کو جانتے ہیں، مل چکے ہیں، کبھی آپ کی ان سے بات ہوئی ہو، کبھی کوئی کسی قسم کی انٹریکشن آپ کی ان سے ہوئی ہو، آپ ان کا نام جانتے ہوں، ٹھیک ہے، چاہے آپ یہ جانتے ہیں کہ نہیں کہ بھئی انہوں نے آپ کی طرف آنا ہے، لیکن کیا ایسا کوئی پرسن موجود ہے؟ اوکے جی، ہینگ مین کا کارڈ ہے یہاں پہ. ہینگ مین کا کارڈ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ابھی آپ ویٹ کریں. اگین یہ ٹائم پیریڈ جو کہ میں نے کہا کہ جنوری فیبری والا ٹائم پیریڈ ہے، یہ کنفرم ہو رہا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہینگ مین یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا انتظار کریں، ابھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا اس پرسن کے حوالے سے کلیئر نہیں ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی تک یہ پرسن آپ کی سراؤنڈنگ میں، آپ کی ویسینٹی میں، ہیلو ہائی میں نہیں آیا ہے. اور جیسے ہی یہ پرسن آئے گا آپ کو فوری طور پہ نا ریئلائز ہو جائے گا، کیونکہ باٹم آف دا ڈیک جو ہے وہ ہائی پریسٹس کا کارڈ ہے. آپ کو فوری طور پہ ریئلائز ہو جائے گا کہ یہ پرسن جو ہے کون ہے. سو یہ تھی ریڈنگ، اور کوشچن ہمارا یہ تھا کہ آپ کا جو فیوچر اسپاؤز ہے اس حوالے سے کیا انفارمیشن جو ہے نا وہ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور کیا باتیں ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، کتنا ٹائم ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا میں نے کور کرنے کی کوشش کی ہے. آئی ہوپ کہ یہ کسی نہ کسی کو بینیفٹ کرے گی، اور اس حوالے سے کوئی نہ کوئی آپ اچھی پازیٹیو مجھے فیڈ بیک دیں گے. نیکسٹ ریڈنگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. خدا حافظ.